اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہما اما بعد۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر خاندان اہل بیت نبوت اور بالاخص صاحب الامر بقیت اللہ العظم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ ملکوتی میں اور دنیا بھر سے شیعان اہل بیت کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک تہنیت اور مبارکباد عرض کرتا ہوں اور دعا گوں خداوند متعال امام حسن علیہ السلام کے وجود مسعود کے وسیلہ سے ماہ مبارک رمضان میں ہماری کی گئی عبادات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام جو کریم آل محمد ہیں، امام حسن علیہ السلام جو ظاہراً تو نواسہ رسول ہیں مگر آپ کو فرزند رسول کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہما جنگ صفین میں محمد بن حنفیہ کو نیزہ دیتے ہیں اور جنگ کے میدان کی طرف روانہ کیا۔ محمد ابن حنفیہ جنگ کے جوہر نہ دکھا سکے، واپس پلٹے۔ آپ نے محمد ابن حنفیہ کے ہاتھوں سے نیزہ لیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا۔ امام حسن مجتبیٰ میدان جنگ میں اترے، فاتح کی حیثیت سے بہت جلد واپس لوٹے۔ جب امام امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ حسن فاتح کی حیثیت سے لوٹ رہے ہیں، محمد ابن حنفیہ شرمندگی کا اظہار بابا کے سامنے کرنے لگے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے محمد ابن حنفیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ محمد ابن حنفیہ بیٹا، آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ آپ کا حسن کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ آپ علی کے بیٹے ہیں اور حسن محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے آخر صلح کیوں کی؟ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ صلح امام حسن علیہ السلام نے نہیں کی بلکہ امام حسن علیہ السلام سے صلح کی گئی تھی۔ جس طرح جنگ امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی بلکہ جنگ امام حسین علیہ السلام سے کی گئی تھی، اور یہ ظاہراً صلح تھی مگر حقیقت میں یہ قیام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اس واقعے کے بعد امام خاموشی سے بیٹھ نہیں گئے بلکہ آپ نے اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کی کہ ہر ایک شاگرد حکومت شام کے لیے خطرہ بن گیا، جیسے حجر ابن عدی ہیں، رشید ہجری ہیں۔ 21 ماہ رمضان 40 ہجری امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلافت کی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کے کندھوں پر آتی ہے۔ لوگ پوری رضامندی اور خوشی سے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے 40,000 لوگوں نے ایک ہی دن میں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آپ نے حاکم شام کو خط لکھا اور بیعت کا مطالبہ کیا اور لکھا کہ جلد از جلد شام کی حکومت کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حاکم شام کے پاس جب خط پہنچا، حاکم شام نے خط کو پڑھ کر جواب میں عمر اور تجربے کا بہانہ بنایا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور ایک عظیم لشکر امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور اس دوران کوفہ کے حالات اتنی تیزی سے بدلے امام علیہ السلام کو صلح کی طرف بڑھنا۔ وہ کون سے عوامل تھے جن کے باعث امام علیہ السلام کو صلح نامے پہ دستخط کرنے پڑے؟ مورخین نے 6 عوامل خصوصیت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ لوگوں کا جنگ سے تھک جانا، دوسری وجہ لوگوں کا دنیا طلب ہو جانا، تیسری وجہ ساتھیوں کی بے وفائی، چوتھی وجہ لوگوں کی بے بصیرتی، پانچویں وجہ شیعان اہل بیت کی جان کی حفاظت، اور چھٹی وجہ اسلام کے مٹ جانے کا خوف۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جنگ سے تھک چکے تھے، جنگ سے اکتا چکے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے کچھ خاص ساتھیوں کے علاوہ باقی لوگ جنگ کو حصول حق کا ذریعہ نہیں جانتے تھے بلکہ حق کے حصول کے لیے وہ جنگ کی بجائے صلح کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا
تعجب ہے اس قوم پر کہ جس کے پاس نہ دین ہے اور نہ ہی حیا ہے۔ اگر میں حکومت کو شام والوں کے حوالے کر دوں تو خدا کی قسم اس کی حکومت میں تمہیں ایک دن بھی خوشی کا نصیب نہ ہوگا، اور خدا کی قسم سخت ترین اذیتوں سے تمہارے ساتھ وہ برائی کریں گے، اور اس طریقے سے تم آرزو کرو گے کہ اے کاش حبش کے سیاہ فام لوگ ہم پر حکومت کرتے، یہ حکومت نہ کرتا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو صلح کی پیشکش کی گئی تو امام علیہ السلام نے اپنی فوج کو صلح کے متعلق آگاہ کیا، اور آپ نے اپنی فوج سے فرمایا، جان لو حاکم شام نے ایک ایسی چیز کی پیشکش کی ہے جس میں تو نہ تو ہماری عزت ہے اور نہ ہی انصاف کے مطابق ہے۔ اگر راہ خدا میں شہید ہو جانے کا جذبہ باقی ہے تو ہم اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے اور تلوار اٹھائیں گے یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ جب امام علیہ السلام کی بات یہاں تک پہنچی تو فوج سے لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا اور آوازیں دینا شروع کر دیا، البقیہ البقیہ، ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے، ہم جینا چاہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کی دوسری وجہ لوگوں کا دنیا طلب ہو جانا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں زیادہ تر لوگ پوری طرح دنیا کے غلام بن چکے تھے۔ حکومت شام کی دولت نے ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی اور آخرت کی فکر سے انہیں لاپرواہ کر دیا تھا، جس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ کئی لوگوں نے کوفہ سے حاکم شام کو خط لکھا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم کہو تو ہم حسن ابن علی کو قید کر کے تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی فوج کا کمانڈر عبید اللہ ابن عباس حاکم شام سے 10 لاکھ درہم رشوت دے کر 8000 ساتھیوں کے ساتھ اس سے جا ملتا ہے۔ تیسری وجہ ساتھیوں کی بے وفائی اور کمی۔ امام حسن علیہ السلام کئی ساتھی امام علیہ السلام کی عصمت کے ہی منکر تھے، اور امام علیہ السلام کی صلح کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ چند ایک مخلص ساتھیوں کے علاوہ باقی فوج کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا، میں نے اگر میں حکومت حاکم شام کے حوالے کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس مخلص افراد کی کمی ہے۔ اگر مخلص افراد میرے ساتھ ہوتے تو حاکم شام سے صبح و شام میں جنگ کرتا۔ صلح کی چوتھی وجہ لوگوں کی بے بصیرتی۔ امام حسن علیہ السلام کا صلح نامے پر دستخط کرنا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بے بصیرتی تھی، اور ان لوگوں کی نظر میں امام حسن اور حاکم شام ایک جیسے ہی تھے۔ وہ دونوں کو اسلامی لیڈر مانتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے حوارت کا فتنہ وجود میں آیا اور جس نے امام علی علیہ السلام جیسے بہادر اور فاتح انسان کو مظلوم بنا دیا۔ پانچویں وجہ شیعان اہل بیت کی جان کی حفاظت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خاص افراد زیادہ تر جنگ جمل، صفین اور نہروان میں شہید ہو چکے تھے، اور جو خاص شیعہ بچ گئے تھے انہیں مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے حاکم شام کی طرف سے شہید کروا دیا گیا، جیسا کہ مالک اشتر اور محمد ابن ابی بکر۔ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، فرزند رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، اور پھر بھی آپ نے حاکم شام سے صلح کیوں کی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی شیعہ باقی نہ بچتا، انہیں شہید کر دیا جاتا۔ صلح کی چھٹی وجہ دین کے مٹ جانے کا ڈر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کر کے دین کو مٹنے سے بچایا۔ امام علی علیہ السلام نے بھی متعدد مرتبہ یہ بات فرمائی کہ میں خاموش اس لیے ہوں کہیں مسلمان مرتد نہ ہو جائیں، اور امام حسن علیہ السلام نے صلح اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کے ساتھ اس دین خدا کو بچایا ہے۔
اور خود امام حسن علیہ السلام اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں مجھے تو ڈر ہوا کہ کہیں روئے زمین سے مسلمان ختم نہ کر دیے جائیں، اس لیے صلح نامے کو قبول کیا تاکہ خدا کا دین باقی رہ جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔